پہلے ٹیسٹ میچ میں بدترین شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے تیسرے ٹیسٹ کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سابق کپتان بابر اعظم, سرفراز احمد, نسیم شاہ اور شاہین آفریدی اسکواڈ سے ڈراپ. حسیب اللہ, کامران غلام, مہران ممتاز, نعمان علی, ساجد خان اسکواڈ میں شامل. قومی ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ میں 6 نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں. شان مسعود کپتان برقرار. سعود شکیل, عبداللہ شفیق, عامر جمیل اسکواڈ میں شامل. ساجد خان, محمد علی اور زاہد محمود بھی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. پہلے ٹیسٹ میچ میں بدترین شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے تیسرے ٹیسٹ کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سابق کپتان بابر اعظم, سرفراز احمد, نسیم شاہ اور شاہین آفریدی اسکواڈ سے ڈراپ. سابق کپتان بابر اعظم, سرفراز احمد, نسیم شاہ اور شاہین آفریدی اسکواڈ سے ڈراپ. حسیب اللہ, کامران غلام, مہران ممتاز, نعمان علی اور ساجد خان اسکواڈ میں شامل. قومی ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ میں 6 نئے کھلاڑی شامل کر لیے گئے. قومی ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ میں 6 نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں. شان مسعود کپتان برقرار, جبکہ سعود شکیل, عبداللہ شفیق, عامر جمیل اسکواڈ میں شامل. ساجد خان, محمد علی اور زاہد محمود بھی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. ناظرین, اس حوالے سے قومی کرکٹر بابر اعظم کو بھی ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیسٹ کے علاوہ بابر اعظم کی دیگر فارمیٹ سے بھی چھٹی کروا دی گئی ہے. اور اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں اس تمام تر ٹیم کی یہ کارکردگی جو ہے وہ مسلسل اسی طرح سے چل رہی ہے. اور پہلے جو تھی وہ تمام تر صورتحال میں یہ دیکھا گیا کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے جو ٹیم کمبینیشن ہے اس پر یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیم کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, اس پلیئر کو ڈراپ کر دیا جائے, اس پلیئر کو ڈراپ کر دیا جائے. لیکن اب جو یہ تانتا بندہ چلا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ان سب کو ڈراپ کر کے ایک نیا اسکواڈ جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. تو قومی کرکٹر بابر اعظم کو ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کیا گیا ہے کیونکہ بابر اعظم کی اس کے علاوہ دیگر فارمیٹ سے بھی چھٹی کی گئی ہے, جبکہ سرفراز احمد کو بھی اس کے میں اسکواڈ سے باہر کیا گیا ہے. قومی کرکٹر بابر اعظم کو تو ڈراپ کیا ہی گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد بھی ٹیسٹ اسکواڈ سے باہر کیے گئے ہیں, جبکہ سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے بھی بابر اعظم کو ابھی آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. سرفراز احمد کی اجلاس میں فٹنس ٹیسٹ بار بار لینے پر بھی تنقید جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اینکر پرسن شاہنواز رانا صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, پہلے ٹیسٹ میچ میں بدترین شکست, قومی کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں. 16 رکنی اسکواڈ کا تیسرے ٹیسٹ کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے. کچھ اہم جو نام تھے وہ ڈراپ ہوئے ہیں. کیا کہیے گا ٹیم کے مسلسل جو ایک ناکامی کی صورتحال رہی, شان مسعود کی جو کپتانی میں 5 مرتبہ جو ہے یہ تمام تر ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو یہ کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کون کون ڈراپ ہوا ہے, اور لیکن یہ کہ یہ تو ہونا ہی تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح سے پیدر پہ ہمیں شکست ہو رہی تھی, اور ہم صرف مطلب اپنے تعلقات کو رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے ٹیم بنا رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت ساری تبدیلیاں جو تھی وہ ہونی چاہیے تھی. اور اب اگر صرف بابر اعظم کو یا سرفراز کو نکالا ہے تو باقی لوگوں نے کون سا تیر مارا ہے جن کا نام جو ہے وہ ٹیم میں ابھی تک بھی موجود ہے. سرفراز تو ویسے ہی نہیں کھیل رہے تھے, وہ تو ایسے بھرتی کا ایک نام تھا جسے نکالا ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ بابر اعظم کو ڈراپ کرنا جو ہے یہ بنتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی جرت کی بات ہے کہ ان کو نکالا ہے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ سایہ ایوب نے کون سا تیر مار دیا, اسد شفیق نے کیا کر لیا, اور نیچے بہت سارے لڑکے ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ کون سی کارکردگی دکھائی ہے. مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا یا یہ خبر آنی چاہیے تھی کہ اگلے ٹیسٹ کے اندر آپ ہریرہ کو بھی کھلا رہے ہیں, آپ امام الحق کو بھی کھلا رہے ہیں, اور آپ وہ کھلاڑی کے جس نے ڈومیسٹک میں بھی بہت رنز کیے, اور جو ابھی جو چیمپئن کپ ہوا ہے اس میں بھی اس کی 2 سینچریاں تھیں, وہ بھی ٹیم میں شامل ہے. لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, جو پلینگ 11 ہے 11 کی وہ کیا بنے گی.
یہ تو 16 کھلاڑی ہیں، ان میں سے ان 2 کو نکال دیا گیا یا 3 کو نکالا ہے، شاہین شاہ آفریدی کو بھی نکالا ہے. تو جی اب شہنواز رانا صاحب، سابق کپتان بابر اعظم، سرفراز احمد، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی اسکواڈ سے ڈراپ ہوئے ہیں، جبکہ حسیب اللہ، کامران غلام، مہران ممتاز، نعمان علی اور ساجد خان اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ 2 اسپنر جو ہیں یہ بالکل ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اب ابرار تو نہیں کھیل رہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو بخار کی وجہ سے انہوں نے تو ابھی پہلے ٹیسٹ میں بھی بالنگ نہیں کی، دوسری اننگ میں آ کر. تو لیکن یہ کہ جو یہ 11 لڑکے جو کھیلیں گے یہ ٹیم کیا بنتی ہے، اصل تو سوال یہ ہے. 16 میں تو وہ شامل ہیں، آپ نے رکھ لیا انہوں نے ان کو 16 میں، لیکن جو اب دوسرے ٹیسٹ میں 11 لڑکے کھیلنے ہیں ان کا انتخاب جو ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ اس کے اندر کیا کامران غلام جو ہیں وہ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے کہا ہریرہ جو ہے کیا اس کو رکھا جائے گا. پھر یہ کہ مسلسل آپ کے دونوں جو اوپنر ہیں وہ بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. امام الحق نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ اس کو بھی ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا. تو ابھی بھی میں تو اس سلیکشن سے مطمئن نہیں ہوں، صرف یہ ایک گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور کچھ نہیں. صحیح. اچھا سر، یہ بڑا مین اگر بات کریں تو بڑے کی پلیئرز ہیں اور ان کا ڈراپ ہو جانا اس پہ سوالیہ نشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا ان میں خامی رہی، کیا ایسی چیز ہے جو ایک ڈر ہے جو ان کو جو ہے نا وہ اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ مسلسل ناکامی سے دوچار ہو رہے ہیں؟ کیا کہیے گا، کیوں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے پریڈکٹ تو نہیں کر لیا کہ آنے والا میچ اسی وینیو پہ ہونے جا رہا ہے جس سے پہلے شکست ہو چکی ہے ملتان میں، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے فٹنس میں مسائل جو ہیں وہ بھی پتہ چل گئے ہیں. بابر اعظم نے 18 اننگیں کھیلی ہیں اور 18 اننگ کے اندر ایک میں بھی وہ 50 نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اتنی بدترین کارکردگی کے بعد ان کا ٹیم میں شامل ہونا تو ایک نیا سوال تھا نا کہ آخرکار کیوں اس کو کھلائے چلے جا رہے ہیں. چلے ایک میں فیل ہو گیا، 2 میں ہو گیا، 3 میں ہو گیا، 18 میچز 18 اننگز کے اندر وہ فیل ہو گیا، انہوں نے نہ نکالا گیا ہو. سو یہ ہے کہ ان کا تو نکلنا بنتا، اور وہ اب ریسٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اپنی خامیوں پر کام کریں گے تو دوبارہ بھی ان کا کم بیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. شاہین آفریدی کی بات ہے، وہ ان کا بھی فٹنس مسائل تھے. 130 سے اور 128 سے کی سپیڈ سے تو وہ گیند کر رہے تھے، ان سے گیند ہی نہیں ہو رہی تھی. نہ ان کا سوئنگ ہو رہا تھا، نہ ان کی لائن لینتھ ٹھیک تھی، اور نہ ان سے کوئی آؤٹ ہو رہے تھے. سو یہ کہ ان کا نکالا جانا بھی ضروری تھا. نسیم شاہ کا آپ نے ذکر کیا. نسیم شاہ واحد بالر تھا کہ جو نئے گیند کو اور ایک ایسی وکٹ کے اوپر جس میں بالر کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کو نکالا جانا جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا وہ انفٹ ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جن کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے، سرفراز احمد کیا کر رہے تھے؟ میں تو بہت دنوں سے اس بات کے اوپر آواز اٹھا رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ سرفراز کی تو جگہ ہی نہیں بنتی ہے. آپ حسیب کو بٹھائیں، حسیب کم سے کم اگر نہیں بھی کھیلے گا تو یہ تو ہے کہ اس کو تجربہ تو ہوگا نا بڑے کھلاڑیوں میں بیٹھ کر، بڑے میچ کے اندر بیٹھ کر، کہ فیوچر کے اندر اس نے کیا کرنا ہے. آپ سرفراز احمد جو مینٹور ہے، 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ لے رہے ہیں ایک دوسری جگہ سے، پھر اس کے باوجود وہ کسی نوجوان کھلاڑی کے لیے جگہ چھوڑنے پر تیاری دیجیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو بہت اچھا کیا کہ نکالا ہے. اخلاقی طور کے اوپر تو سرفراز کو خود ٹیم سے باہر ہونا چاہیے تھا کہ جی میری جگہ آپ کسی نوجوان کھلاڑی کو رکھیں تاکہ اس کو کوئی تجربہ ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ جن کو نکالا گیا ان کو کارکردگی کی بنیاد پر نکالا ہے، اور ابھی تو اور بھی 2-3 کھلاڑی ہیں کہ جن کو نکال دینا چاہیے تھا. ان کی سایہ میوب کیوں کھیلے چلا جا رہا ہے؟ اس کی کیا کارکردگی ہے مجھے بتائیں نا. کون سی پرچی ہے جس کی بنا کے اوپر آپ سایہ میوب کو جو ہے وہ کھلائے چلے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر عبداللہ شفیق سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک سینچری بنائی ہے، اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں دوسری اننگ کے اندر پھر وہ 0 کے اوپر آؤٹ ہو گئے. یار آپ خدا کا خوف کریں. پاکستان کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ہماری کرکٹ ٹیم کا حال ہاکی ٹیم جیسا ہوا چلا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ آنکھیں بند کیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. اجلاس ضرور ہو رہے ہیں اور اجلاس کے اندر فیصلے ضرور کیے جا رہے ہیں. اب بھی چیئرمین نے آج ایک اجلاس بلایا ہوا تھا اور اجلاس 3 گھنٹے تک جاری رہا ہے، جس میں سارے مینٹور بھی شامل تھے، جس میں نئی سلیکشن کمیٹی بھی شامل ہے. لیکن اب جو نئی سلیکشن کمیٹی ہے اس نے کون سا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا؟ ابھی بھی اس ٹیم میں وہ کھلاڑی موجود ہیں کہ جن کی کارکردگی جو ہے وہ
سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹیم کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال سے جو ہماری کرکٹ کا حال ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہاں چلی گئی آپ کی وہ سرجری جس کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی سرجری ہوگی، سرجری ہوگی، سرجری ہوگی؟ کہاں ہے وہ سرجری؟ کوئی سرجری نہیں ہو رہی، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ جناب اب گلستہ کا جو حال ہے بس اللہ ہی اللہ ہے۔